أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منها ومطاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا أن كانوا عنها معرضين وإذا قيل انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولحم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمن نكس في الخلق فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأحزر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة المباركة الفاتحة. بر محمد و آل محمد صلوات.
قلم مشق بچائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، جانے کیا کہہ گئے بائی سے علمدار جری، جانے کیا کہہ گئے بھائی سے علمدار جھری، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ Okay, we are reciting Ziyarat Arba'in. Can we all stand up, please? بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن مولاي صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، وعن سادتي محمد وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، وعني وعن والدي وعن والد والدي وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة طاعة إلى الله تعالى. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة
والذائدا من الذاد، وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للدنيا، وشرى آخرته بالثمن اللوكس، وتوطرس وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبيك، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا، وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عادى بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا غريب الغرباء معين الضعفاء والفقراء الشمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام على أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن مولانا علي ولي الله. أشهد أن مولانا عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we prepare to start Salat, Mu'mineen, please come forward. The lines are empty. We need connection. Please let us begin forming the lines so that we can start Salat and everyone gets a right connection. Jazakallah. We have lots of space in the front hall. Please come forward so that the lines can be filled. Ahsan, Jazakallah. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي قد أتاك عبدك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن فتجاوز عن كبيه يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده
ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي قد أتاك عبدك المسيء. أنت المحسن وأنا المسيء يا محسن، فتجاوز عن كبيه يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
بل محمد وآل محمد صلوات. آباد ہوئی کرب و بلا اجرا مدینہ برباد ہوئی میں. یوں حضرت زینب نے کہا پیٹ کے سینہ برباد ہوئی میں. ایک دن تھا کہ چادر میرے سر سے گری تھی، سورج بھی نہ نکلا، سر ننگے پھراتا ہے مجھے آج کمینہ برباد ہوئی میں. ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی، اور آج تباہی بے غسل پرا مہر نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں. بھائی موئے بیٹے موئے زندہ میں پھنسے ہیں، وارث نہیں کوئی، عباس نہیں، جیتے نہیں، شاہ مدینہ برباد ہوئی میں. یہ نیل تماچوں کے میرے منہ پہ پڑے ہیں، میں کس کو دکھاؤں، نیزے تلے بیٹھ کے روتی ہے سکینہ
قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں ہے عابد ہے تو بیمار یہ کیسا پڑا مجھ پہ محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں سوا نبی محمد و آل محمد صلوات. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھے تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت پھر کوئی
آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات۔ کربلا تعظیم کر آئی بہن شبیر کی، جا کے قدموں سے لپٹ تو زینب دلگیر کی، قبر سے بے سر 72 تن اٹھے تعظیم کو، دیکھ استقبال کو ہے فرت شمشیر بھی، باپ کے ہاتھوں پہ ہے معصوم اصغر تشنہ لب، دیکھ اب تک ہے نشانی حرملا کی تیر کی، قید سے چھٹ کر ہے آتا قافلہ زوار کا، پوچھ لے ان سے ستم زندان کے جاگیر کا، آج تک رونے کا بیوہ کوئی اجازت بھی نہ تھی، اب رہائی مل گئی ہوگی عزیز شبیر کی۔
در سکینہ کو نہ ڈھونڈو، تربت عباس پر رہ گئی ہے شام میں وہ لاڈلی شبیر کی، کربلا تعظیم کر آئی بہن شبیر کی۔ صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا سکہ تھا عباس غازی، مشک لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ہم نے زندان سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، جب کبھی قید خانے میں آنا،
بیردا بیوں کو نہ لانا تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں اس کی تنہائیاں یوں مٹھانا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کے یہ امانت ہے پردیسیوں کی کر رہی ہوں تمہارے حوالے مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو اپنا وعدہ نبھاؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم Sheikh Shahnawaz, Wali Muhammad Raza Jan Muhammad, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسيني عليه السلام. Surah Fatiha is requested for the names of the marhumin listed on the screen and all other marhumin. Al-Fatiha. Let us all raise our hands and recite Dua Shafa Maris together for those who are listed on the screen and all those who are in need and ill elsewhere around the world, and for the quick reappearance of the Imam of our time. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. At this time, let us call Sheikh Shahnawaz to recite the Madlis Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات. Sincere condolences to all of you on the occasion of the Arba'een of Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. And in view of the fact that this is the last majlis lecture that we would be having in the Ashre Zainabiya, a few formalities as per the teachings of the Ahlul-bayt. I'd like to take this opportunity to thank the Orlando Jamaat for extending the invitation to me for this recitation. And more than that, I'd like to thank all of you, all the brothers who have exhibited so much love, affection towards me. That's why it's always good to be coming back to Orlando. And little request that if there's anything that in the majalis, if you have benefited, then pray for me. And if there's any shortcomings in your magnanimity, you will definitely seek to forgive me. We make an effort to convey the teachings of the Ahlul-bayt. Then again, we are not infallibles. We make mistakes. And there's no shame in claiming mistakes. So if you find there's any mistake, please overlook them as one of your brothers. In continuing, just one more announcement, and that is that I've been requested to recite Masaib in Urdu after the English Masaib. Now, it might be very easy for individuals to just listen to the Masaib in English and Urdu, but specifically at the time on the day of Ashura and on the day of Arba'een, to have one continuous Masaib after another in two different languages, one in English, one in Urdu, is not an easy task. But let's see how it works out. It's not that I've not done before. The reason I'm stating this is that I have a request for you to cooperate and help me in this. That as I move from English to Urdu,
I would request all the young boys or those who are more proficient in English to remain seated and not leave. The reason is that, not that I want you to listen to the Masahib, but the first reason, by your movement it disturbs the others. And second, more important, it's our firm belief from traditions that whenever the Masahib of Hussein takes place, Fatimatu Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha comes into the majlis. And today is a day of extreme grief for this lady, because today she is also coming to commemorate the shahadat of our son. She's already been grieved enough for us to make her grieve more by walking out when the Masahib of our son is being recited. So let us hope and see how this takes forward. Before I start, Sallu ala Muhammadin wa ala Muhammad. Short time, it will not be like last night or the several nights. Short majlis, Masahib, then we finish off the program. There's a program to go to the Qabristan as well. And then the entire Khamsa gets over. But as I was mentioning, and we reached a point last night whereby we were endeavoring to find out those qualities that would enable us in our capacity to be the companions, to be the helpers of Imam Zamana, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, when he comes. And all along we've been mentioning, and all along we've been harping, and all along we've been trying to drill and send home and strive home and drive home this point, that while we keep saying Allahumma ajjal li waliyika al-faraj, oh Allah, hasten the reappearance of the Imam. In the ziyarat we say Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, oh Allah, hasten the reappearance. It's always wrought, it's always filled with challenges and dangers. And right across last 5 nights we've been discussing the same thing, that the dangers that take hold of us, we need to be aware that while we may be calling for the Imam to come, for him to come and then for us to fall into the problem that we've been discussing in the past 5 nights, it's going to be very difficult. And last night we explained one of the prime conditions for us to become part of that my group rather than the high group, rather than the highway group, is absolute submission to the instructions of the Imam. There is no way, and I mentioned before, all along, previously, individuals, the companions of the Imams, had initially expressed their absolute loyalty, absolute subservience, absolute friendship, only to turn away. And we've seen this repeatedly at the time of Ali, at the time of Hassan, at the time of Imam Rida. All along, people would say, we are with you, we are with you. When push comes to shove, they would back off. Imam says, now after me, there's going to be nobody to fulfill the prophecy of God. I have to do it. And in endeavoring to do it, I need to get individuals who are of such a caliber that they will not turn away. And hence the sieve needs to be very, very fine, so that, as I mentioned, creme de la creme needs to be accumulated. That creme de la creme is the one by means of whom, is a group by means of which Imam Zamana will spread his global revolution. But while we come to that, with another 20 minutes of majlis, today is a short majlis, we need to identify second point. I just cannot go without putting this point across. And that is the second criteria that is very important in order for us, at least 2 April Jaya in this Khamsa. The second point, which will classify us amongst the various other points to become eligible to enter into that elite group, which will then spread global peace and harmony into this world which is filled with injustice and inequality. And this is what the tradition says. When he comes, one of the criteria is majority of the traditions. Majority of the ahadith that talk about the arrival of the 12th Imam always refer to this. يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. That when he comes, he will fill the world with equity and equality, just as before his arrival it was filled with persecution, tyranny and injustice. And so for this global revolution, he needs a very core group of people. But in that core group of people, there are certain people who strike a better balance. Remember last time when we were talking about sociology, and what did we say? So there's that there's a head of the pyramid, the leader who's the divine leader, which is Imam Zamana. In the case of Imam Hussein, Imam Hussein. And then you have the general masses, people like you and me. And then you have that middle layer, the 313.
And the second point which I want to convey, that we need to understand, if we start looking into these 2 points, if we start embedding within ourselves these 2 points, understand we've gone a long way towards achieving the eligibility to enter into the my way rather than the highway. And in order to explain the second point, I have no option except to bring forward a discussion, 15 minutes, 20 minutes, on the 313. Now everybody knows, as soon as you mention the term 313, everybody knows what you're talking about. I mentioned last night that intermediate layer between the top and between the masses. You and me are the masses. Imam is at the head of the pyramid. This is the pyramid that is going to spread the global revolution. Inshallah, we are part of that base layer. But the second layer, which is conveying the instructions from the Imam to us, are the 313. And these are those groups which are regarded and referred to in the tradition as a very elite group. These are those individuals, as soon as the Imam arrives and the announcement is made by Hazrat Jibreel or whoever is the announcer, we don't care, we are not concerned, the announcement will be done. These are those individuals who will go first. Last night I had said that for you and me, people like you and me, the normal people who are not part of those 313 elite group, these are those elite group who have absolute conviction, and we will discuss this. But since we are not part of that group, for us, our rulings are different from their rulings. Understand, rulings and hikmat, the laws and traditions for individuals vary based on his positions and rank. So for example, for you and me, it is mustahab to recite namaz-e-shab, Salatul Layl. But the same Salatul Layl which is mustahab for you and me is wajib for the Holy Prophet. Why? The rank differs, so responsibility differs, and his actions need to differ. So for us it is mustahab, for him it is wajib. Like you and me, it is wajib to recite namaz-e-subh. For the Holy Prophet it is wajib to recite Salatul Layl. Same thing happens over here. While in the normal people like you and me who form the base of the pyramid, which will eventually launch that global revolution for peace and equality, when this mission is launched, there's a difference between the 313 and us. There has to be a difference. So while yesterday we mentioned that people like you and me, when we hear the call for the arrival of the Imam, and understand, one is the arrival, one is the uprising. The 23rd of the month of Ramadan is the announcement of the arrival of the Imam. The 10th of Ashura, the 10th of Muharram, when he's actually launching his campaign, is the time when he actually uprises. The uprising takes place. We will take part in the uprising, not in the dhuhr. But while we say that when we get to know that he is now standing up for uprising, and the announcement will tell us, now your Imam is standing up to spread his global revolution and he needs your help, people like you and me need to investigate first. And all those discussions went yesterday. But difference between the 313 and us is they don't need to investigate. So the moment the announcement comes, because their ma'rifat is much more than us, because their understanding is much more than us, because their taqwa is much more than us, because their intelligence is much more than us, because their understanding, comprehension, love, intensity, passion, obedience, subservience to the cause of Imam is so much that when they hear, they will immediately realize what is true and what is false. For them, they don't need to understand. So the moment the announcement is made, these 313 people land up at Makkah in front of the Imam. How they land up, what will take place, what the tradition says, the means that they will travel, the means that they will adopt to go, it's a different time. We don't have time for that. Right now we need to understand, you and me need to identify, need to be investigative, need to be discretive, exhibiting discretion to identify whether this announcement is correct or not. They do not need to know, because the moment they hear, their level of taqwa is such, their personality will be such, their intelligence would be such, the creme de la creme of the entire universe is there now, these 313. As soon as the announcement is made, they land up in Makkah in front of the Imam. The first person to do the bayat, riwayat says, أَوَّلَ مَنْ يُبَايِعُ الْقَائِمْ جِبْرَائِيل. Jibreel will be the first individual who will first come. He will bow down before, not bow down in sajda, in terms of respect, hold the hands of the Imam, and he says, me and my entire force is at your disposal should you need me to serve you. And then the entire entourage starts. But those 313 first go, then we will follow, but we with a condition, because the riwayat say first these 313 land up. When they land up, they will do the bay'at. Bay'at means
putting your hands on the hands of the Imam and saying, life we are with you, in our death we are with you. In our death we are with you. Remember the tradition we mentioned yesterday? Those individuals who are intensely and passionately desirous of joining the forces of Imam Zamana, even if the person is dead, the angels will come and says, your Sahib, your Sahibul Amr, the Imam has come. Stand up if you want to join them, or if you want to remain in the mercy of God, you can remain. This is the 313. Riwayat say once those 313 join the Imam, then the next level of individuals, the next group of individuals that will join Imam in Makkah will be 10,000 people. And then Imam moves from Makkah, goes to Iraq. There he will be joined by 12,000. Who are these 12,000? Who is the leader? How they come? We don't have time. Just understand, 313 is the first. Those are the creme de la creme. They are those individuals who will be then the governors of the Imam in establishing the entire revolution on the face of this earth, on the face of planet Earth. Right now, Trump has become the president-elect. All this past week, he's been setting up his administrative team. All these positions that he's filling up, all these interviews he's doing with Mitt Romney and Ted Cruz and the likes, the same thing will be done. But they have been already been ordained. There are going to be no interviews at that time, because these individuals have been identified who will come. By means of them, Imam will administer the entire world, will administer this earth. This will be his administrative team, by means of which he will spread peace and tranquility in this world. But this 313 is a lot of difference from them and us. And I will tell you, when he comes with the 313 come and they pledge the bay'at, that second layer gets fulfilled. So you have the top who's already arrived. Immediately upon his arrival, the second layer gets fulfilled, and now the base needs to be formed. Once these three layers are there, the sociology formula for the launch of a movement is now ready. But you still have two layers. The head is there, the second layer of 313. The second layer, when it is done, after a short moment of time, remember last night we said, وَحَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ, if you hasten and expedite without investigation, halak, perdition and annihilation. After investigation, the third group of 10,000 people will then go to Makkah. That forms the third basis. Imam then now has got all the three layers to launch the mission, and that is when, on the day of Ashura, he launches his mission. Before moving out from Makkah, there are certain things that he needs to do. But I'm looking at the time and I don't see too much going around. But he will make certain changes in Makkah. He will fish out and remove things. See, when you want to establish and embark on a global mission, you want to go on a global revolution, you want to cleanse this earth globally, the whole planet needs to be cleansed up, not just one country. When you want to go on a path of global cleansing, the first thing is you need to clean your own house. You need to cleanse your own self. And that is what he's going to do. He will leave, once he gets his 10,000 people, he will embark on certain changes in the city of Makkah. From there, he will go to the city of Medina. Once he goes to the city of Medina, he will start cleansing things over there. It might sound very amazing as to what is there, but I just don't have the time to go what he will do in Makkah, inside Masjidul Haram, next to the Kaaba. Some things he will do, but again, that's different. Things are not correct. What is happening in Masjidul Haram? The position of certain things are not correct. Those constructions that are there inside the Masjidul Haram, that you and me have taken it for granted when we go for Umrah, all of those things will change. All those things will change, but we don't want to go into that. He will cleanse up the things that have become khurafat, that have been added from the time of the Holy Prophet, which was not supposed to be added. Certain modifications were done upon the rulings, upon the dictates, upon the whims and the caprices of certain individuals. He will roll all of those things back. After having rolled all of those things back, he goes to Medina. Medina, he will start the cleansing process. In the peace night, the peace vigil that we did, you remember I mentioned about that red flag? The vengeance has not been complete. The revenge has not been complete. The murder of Hussein has not been avenged. He goes to Medina. Somebody was asking me yesterday, one of the boys, but what did Mukhtar do? Mukhtar stood up against the Bani Umayyah. He caught all the killers of Imam Hussein, whether it is Hurmala, whether it is Sinan, whether it is Umar Asad, whether it is Shimr. He killed all of them. Why still then is that
flag red on top of the dome of Imam Hussein. What I want to tell you is that when you hear all these individuals being killed, all these individuals being killed because in the name of revenge upon the killers of Hussein, or in the avenging the death of Hussein alayhi salam, there are certain things that you and me know, certain terminologies. There are certain things or individuals who are referred to as the small fish. And there are certain individuals who are the source of fitna. Allahumma al'an awwala zalimin zalama haqqa Muhammad. You remember, you read Ziyarat Ashura, in which Allah says in Hadith Qudsi, oh, people recite this every day. It may be for Ashura, but you need to recite every day and send the la'nat of God upon those first individuals who started the entire sequence of dhulm upon the Ahlul-bayt and the followers of the Ahlul-bayt. Those individuals, those very beginning people, and they are the ones till they have not been meted out the punishment, the flag of Hussein will continue to be read. And that is why when Imam comes, he comes out with a slogan. What is his slogan? You know what is his slogan? His slogan is Ya la Tharatil Hussein. The people have, you know, in every institution there's a slogan, there is a motto, there's a mission statement, there's a vision statement. Imam's slogan will be Ya la Tharatil Hussein, or we have stood up to avenge the killing of Hussein ibn Ali. Until that revenge and avenge is not completed, which will be culminated in Medina by certain instances that will take place in Masjid al-Nabi, that flag will continue to be read, indicating the vengeance of the Ahlul-bayt upon those who have been persecuting them has not been completed. That red signifies the Hussein's qatl has not been avenged. But whatever happens, we don't want to go, because then we go off on a tangent. Imam goes to Makkah, Imam finishes off the cleansing process in Masjidul Haram, goes to Medina, enters Masjidul Nabi, cleanse up the processes over there. Now the revolution starts to go outside. But the question is, we're not talking about what he's going to do, because that is again in one Ashra we're talking about. We don't have Ashra, we've got another 15-20 minutes. And the second point we need to identify. The question is these individuals of 313, because we said we need to know the second point, which will make us eligible to be entering into a step further into eligibility, or towards gaining the eligibility towards entering the my way. That is only if I tell you about the 313, because we need to understand this now. These are practical things, like it or not, it has to be said. These 313, when they come, from the time, you think this 313 is just now that we come to know about it? You think they have been regarded so great now in the time of the 12th Imam? That means in 255 once he was born, it's only after that he was known, that these people were regarded with great respect? I am telling you, from the time of Ali was talking about this 313 people. You pick up the Khutbatul Bayan. In Khutbatul Bayan, Imam says, he says, you know, these people who are going to help my son, who are going to fall, in my terminology, the second layer of the sociology pyramid, who's going to soar about taking the instructions from my son and handing it to the people like you, so that you can help him spread peace and tranquility and the wa'da and the promise of God to be fulfilled upon the earth. You know, these 313, it says, Ana a'arifu asma'ahum, I know their names. Wa ana a'arifu asmarahum, I know the places where they are coming. There is a tradition from the first Imam, where he's linked out, outlined names of the 313 people, their names, their fathers' names, and the places where they will come. These are individuals, don't think they will just crop up. These are not ad hoc individuals, but they have certain characteristic that you and me don't have, that we don't fall into those 313, and hence they're given that priority. This is the same middle level that I was talking about, in the kind of, without tashbih, without comparison, just to give you an understand, taqreeb of dhahan, just to make you understand. In Karbala it was Hussein. In Karbala the third layer was Habib ibn Madahir. That second layer consisted of Abbas, Zainab and Sajjad. Over here when Imam Zamana comes, top will be Imam Zamana. The bottom will be us. In between are these 313. They are no ordinary people. They're amazing people. They've been mentioned by Ali. If Ali mentions, you understand what kind of people these are. But the problem is, or the issue is, that they have certain things, characteristic that you and me don't have. So we are not into them. What is that characteristic? And people keep asking, Ama su thya 313 ama? Ke apni paase nathi. Su thai gyu emni paase a su hatu? Ke jena lidhe emne a maqam made thi. They're getting this exalted status. What is it? You think this is a new question? This is not a new question. This has been going since times immemorial.
What is that specific trait in this? Or what are those specific traits in these 313 that separate them from us to such an extent that Ali talks about them, we don't find a mention. In order to understand this, I want to narrate an incident. Narrated by whom? Narrated by Ayatollah Shahid Dastaghaib Shirazi. Ayatollah Shahid Dastaghaib Shirazi, probably you might not know the name, majority of you. But if I tell you one of his books, you will immediately understand this individual. Gunahan Kabira, Ad-Dunub Kabira, The Greater Sins, 3 languages, the book. Originally in Persian, translated into Arabic and translated into English, The Greater Sins. The book that outlines the Gunah Kabira, the greater sin in Islam, starts off with shirk and then goes on. The author of this book, Ayatollah Dastaghaib Shirazi, man of God, a man of piety, regarded as Shaheed Mihrab, because he was killed in the Mihrab. A bomb was placed and he was killed. He was called Dastaghaib because when that bomb flew off, one of his hands, just like Ayatollah Khamenei, one of his hands got severed and it was lost. Eventually it was then found in some place, location after the explosion, somewhere in the branches of a tree. But initially when his body was taken, his hand was gone, so he was called Dastaghaib. Dast means hand, Ghaib means Ghaib, not there. Dastaghaib Shirazi. He's also referred to as Shaheed Mihrab. Shaheed who died in the Mihrab at the time of prayers. It was those time of the Shah when his mercenaries put the bomb and killed him. This Ayatollah Dastaghaib Shirazi, man of God, in Shiraz, every Thursday, Sallu ala Muhammadin wa ala Muhammad. This Dastaghaib Shirazi, every Thursday in Shiraz, would have a nightly majlis. He would have question answer sessions. He would talk. This is we have over here. This is not something new that we are doing over here in our community. This has been going on for decades and centuries. In one of his talks, somebody comes and asks him the same question. Aga, what is the difference between them and us? They are 313. We are also individual. We follow Ali. They follow Ali. What is the difference? Aga, instead of answering them, tells him, you know what? The same question I had when I was a student studying in Najaf. Who is saying? Ayatollah Dastaghaib Shirazi. Saying, when I was in Najaf and we were students, we had the same problem. What is the difference between them and us? They become 313. Imam Ali talks about them, names are given, places where they will come from. Amsarahum. Amsar comes from the word Misr. Misr in Arabic means Medina, city. I know the cities from which they will come. I know the localities where they will come, Imam saying. I can see them. So what is the difference? He says, when I was a student in Najaf, the same question was plaguing me. And not just me, certain of my colleagues, students we discuss. We had this problem. We went to our teacher. They say, we also had this problem. So we need to find a solution to this. So what do? So the best person to ask is who? Imam Zamana. But Imam Zamana doesn't have a door. You knock at the door and say, yeah, Imam, we have a problem. So let's go to one of the most muttaqi persons in Najaf at that time and ask him to do that amal by means of which he can go and he can meet Imam Zamana. So they all go to this muttaqi. This Ayatollah Dastaghaib is narrating. Saying, we all went to this individual. Aga, our problem che, fala. He says this. I think this is a valid thing. Now it was that program consisted of that. In the morning, it was a 3-day program. In the morning he had to fast. In the nights, throughout the night he has to remain awake. What certain amal that he needed to do, that we don't need to discuss. He says, okay, I'm willing to do it because it's a very important thing we need to know. We need to get to the root. What is the difference between them and us? So he says, I'm willing to take it up. He says, after a certain day, let me just mentally prepare myself and we'll start. On a certain day, he starts. From morning to evening, he's fasting. The whole night he's staying awake. It was a 3-day program. Inshallah, if God wills and Imam Zamana wanted, the Imam Zamana would come and meet him. So first day the fasting went, the night in worship, full night in worship. Next day after Sahar, after Namaz Subh, and with the rising of the sun, he rests. The whole day when he gets up, then after that, dua, ibadat, whatever the amal was. Again the second night, now he's waiting. All these individuals, all these scholars who had gone to him, you're supposed to be the most muttaqi, most parehezgar, most pious, most obedient to God, most muttaqi. We want you. The first night finishes, the first day finishes, the first night finishes, next day they reach. Any news, Imam? He said, no news. Second day started. The second day started, the full day in the fast. The night comes in ibadat.
The next morning again they went. Any news? Yesterday, the whole day, yesterday you fasted. And then now again the whole night. Any news? I said, no news. I said, but the third day is remaining. Let's wait. The third day goes and fast. At Maghrib time they come again. 2.5 days. Any news? I said, no news. The night again now he's in Ibadat. Half at midnight they send the servant. Any news? No news. Half the night, 2.5 days gone, and again the half of the night. Half an hour before Namaz Fajr. Any news? Because now the third day is finishing. Any news? I said, no news. I said, Imam is not coming. Is he coming? Is he not coming? 10 minutes before Fajr. 10 minutes before Fajr. Something happens. Now they said, let's wait till Fajr. Once you have Fajr, then we will know. At the time of Fajr, they knock at his door. He opens the door weeping. Weeping. Saying, what happened? Did Imam come? He says, no, Imam did not come. Weeping. Oh, Imam did not come. Why are you crying? He says, Imam did not come, but he's given me the answer. Imam did not come, but he gave you the answer. What? He says, it was 10-12 minutes before Namaz Subh, the third day to finish. And all of a sudden, my eyes closed. I had just finished my Namaz Subh. I was just doing my little bit of preparation for Namaz Subh, and this happened. So what happened? He says, all of a sudden, I go into a slumber. I go into sleep. Now, in my sleep, I'm dreaming. In the dreams, Imam conveyed the message to me. He says, what dream did you see? He says, I saw myself traveling on a ship. While I was going on the ship, I encountered a storm. The storm shipwrecked me. So the ship got wrecked. I was thrown into the water. I managed to hold on to one of the planks. While holding on to one of the planks, I managed to reach the shore. He says, what land, what place? There's no compass, there is no something. How do I find where I am? In the wetness of the water, I come out. I'm totally astounded where I am. As I walk onto the beach, I suddenly see a group of people coming with garlands in their hands and drums beating and all making celebratory noises. And they're coming towards me. I first think, are these cannibals? Are they going to take me? Are they barbarians? Are they people of the jungle? What is happening? I was worried. There's no place to run. In front, this entire group is coming. Behind is the water. What do I do? I said, Abbas, whatever happens, let me wait. Since they come, they circle around me, they come to me, put a garland into my hair, into my neck, they hold my hand, they start beating the drums as if it's a celebratory. I said, Baba, what is wrong with you? What is this? What are you doing? Well, they welcome, you are our king. He says, our king? What king? What land is this? He says, this is a certain land in a certain area. I didn't know about this place. He says, but king, what are you talking about being a king? He says, last week, our ruler passed away. He died. And we've got a custom in this land that when the ruler dies, the successor of the ruler is the first person who's outside the community entering onto this land. You are the first person, you are our king. Oh, mashallah, I'm a king now. So they say, Abbas, take me. Where are you taking me? Taking you. Your palace. Oh, I've got a palace. I say, you're a king, man, you'll have a palace. So he takes me, they take him to the palace. So they took me, they give me a beautiful bath, beautiful royal clothes, all gold, silver, beautiful. All of a sudden I'm transformed. I'm brought to the darbar, I'm brought to the court. People say, hail the new king, hail the new king. All those things. I'm in my dream. What is happening to me? So now what has happened is that this is just one trailer. There's more things coming because you have to assume not only you're a king, you're not a titular king, you will now rule this country, this land. So now you sit on the throne. So I sit on the throne, they put that throne, the crown on me, and I'm just wondering, where is my life turn? It says, but this is not the end. It says, is there more to this? It says, yes. It says, what is it? It says, the king that passed away had a daughter. And our custom is that when the new king comes, he marries this daughter. Do bana, this is good bana, nur ala nurna. So I get the kingship, I get the royalty, I get a royal treatment, and I get, bonuses. Says, where is this girl? Well, you cannot see the girl now. You cannot see the girl. You will marry her. She will be your wife. After the nikah, whatever ceremony was there, you'll be able to see. He says, it's not a problem. When is the nikah ceremony? Well, today. Today? He says, yes, this is all fast forward. This is the new world, bana, 21st century. Jaldi karo. The nikah takes place. Now it is nightfall. This is one day, Nightfall. The nikah has taken place. After the nikah, they say, now you can go to your wife to consummate the marriage. He says, hi, Abbas. He goes into the room.
sees beautiful room, magnificently decorated. In the center, a beautiful, lavish a bed. On the bed, seated his wife. On the bed, seated his wife. But he could not see her because there was a, we say ghungat, the veil in front of her. The signs of modesty we have when we have our functions. Nowadays, girls just start moving around, even if they're getting married. But in older time, they would have these veils in front out of respect and out of shame and haya. So now she's sitting over there. He still can't see her face. Now he's waiting from the time he's been told, okay, look, this is your lady, you need to get married to her. Now you're curious, Bana. Curiosity killed the cat. So just curious. He wants to know who's this girl, how beautiful she is. I've been graced. This is Noor la Noor. So now he locks the door. He goes slowly to the lady, little endearments in the beginning, salam, fulan, kalam. He goes and sits next to her. He says, if I have your permission, can I have a look at you? He says, you don't need to ask me permission. You're my husband. You're my Shari husband. Do that. He says, I touched the veil to lift it. All of a sudden, somebody knocks at the door. 313 Bana. Da. Listen. Somebody knocks at the door. I turn and I say, who is it? He says, can you please open the door? So I open the door. I see somebody standing. He says, what is it? He says, I've come to announce you that your Imam has come and he wants you to come. He says, Imam has come. I've been waiting for the Imam, Bana. All the life I've been saying, Allahumma ajil li waliyakal faraj. Allahumma ajil li waliyakal faraj. Ajjalallahu ta'ala farajuhu sharif. He's come. He says, yes, he wants you. 2 minutes. 2 minutes. I want to have a look, Bana. Savarti wait karo to, I just want to have a look. He says, hi. He closes the door. Goes back again. As he touches the veil, again there's a knock. He says, now who? It says, me, the same person. He opens the door, now what? I said I'm coming. He says, Imam wants you. He says, give me a minute. I just want to look. I just want to look. Closes the door. He comes back again. As he comes back again, this is Ayatullah Dastaghaib, not me. Says again he touches, as he's about to do, there's a knock again. It says, who is it? It's me. Now what? Come open the door, Baba, first. Get up from that bed. So he gets up from the bed, opens the door. Now what is it? He says, the Imam wants you now. He says, give me a minute, I'm coming. He says, okay. He says, as I was about to close the door, a thought came into my mind. Baba, 40 years of my life I spent calling for Imam Ajjalallahu ta'ala farajuhu sharif. Allahumma ajjil li waliyakal faraj. 40 years he did not come. Now at this point, for a minute I cannot be left alone. He's come and he's calling me. He says, this thought crossed into my mind and my eyes opened. He says, I got the message. The Imam was saying, he says, you want to be part of my global revolution, you have to give top priority to me, not to anybody else in this world. The 313 people will be such that even for the level of the time of lifting the veil from the newlywed wife, they will sacrifice when the Imam comes. It says, when the Imam comes, we leave everything, we rush to the Imam. If you are able to give us superiority over everything and every individual on this earth, you will become 313. 2 points. 1, complete submission to the Imam. 2, complete dedication and superiority to the Imam over everybody else. Not one's business, not one's life, not one's wife, not one's children, not one's husband. If Imam calls and we realize that this Imam, and I still go back to the point, they're not supposed to rush, but the moment we realize he is the Imam, then we stop everything. Then we know, say, I'm a balance kari na ko pachi apne poji this Imam paase. અમારું જે છે આ કામ છે કોન્ટ્રાક્ટ પતાવી નાખો પછી કાંઈ થાય તો પછી મને રિજેક્ટ કરી નાખે તો પછી I have got something to back up. So if that is the case, you give importance to somebody over me, my friend, you cannot be 313. He comes back and he tells them, those 313, they sacrifice everything, even their own selves when Imam comes. So 2 points that we heard, and we're just going very quickly. 1, total submission. When Imam says something, no questions asked. Jump, how high, not why. Point number 1. Point number 2, if he comes and asks. See, there are times. It's not that we are saying that we will not obey. This Maulana, this Sheikh, this Alim did not say, I'm not coming. He says, I'm coming, give me some time, let me finish one work, then I will come. That means now the work is more important than the Imam. Imam says, 313, you have to give me top priority, only then you come into this elite group.
Imam Ali says in Khutbatul Bayan, these 313 people are such that they will sacrifice everything when my son calls them. Come, they will jump. Can you be like them? Then your name will be in this list. If you cannot, and you can just test it now, just like I mentioned yesterday. When I mentioned yesterday, no tune, no tera, no question asked, no why. Just jump, just high. How high? And we gave the example of khums. You give the money. I have no authority to ask the imam or his naib. I'm giving imam's money. Show me the documentations of the imam. Doesn't work. It's imam's money, not my money. I cannot seek to claim to seek the accounts. I can't ask the naib imam when I'm giving the imam's money to him. That is point number one. One, checking to understand, will we fit the needle? Will we fit the bill at that time? Second point in this case, over here in our times, there's so many times things clash. There's so many times things clash, specifically the young brothers. You have programs in the mosque, you got a sports facility taking place. If you leave the programs in the mosque and go for sports or into hotels or into somewhere else, understand when the imam comes, this characteristic is going to remain. At the time when imam comes, you'll say, Imam, hi, Abana, I will come, Bana. First let me finish my hotel. La Fontana, was it? No offenses. This is the name because I was taken over there. પહેલા મારું જ્યારે જમવાનું પતિ ના બધા વેટ કરે છે બના આવું છું અડધી કલાકમાં તમારું મિશન ક્યાં ખરાબ થવાનું છે. It's going to go on for years. I will join you. Not 313. And that is why we've been said, look, you cannot be part of the 313 unless you start now. Unless you start now. All those things, forget about 313. We might not even get into 10,000. There's all these things that we've been told. 40 times if you recite Dua Ahad on the day, every morning after Namaz al-Subh, and say, Allahumma ajjal waliyakal faral, al-ajal, al-ajal. Dua Ahad. Dua Ahad is a dua which has been recommended to us. Dua Ahad after every morning prayers for 40 days. Somebody recites. Even if he goes to the grave, he'll say, get up. Your imam has come, join him. This is for what? This is not for the 313. Baba, this is just to enter into the 10,000 number, to that very base. Those 313 is very high, but not unachievable. It is there, can be done. Do we apply ourselves? Do we make an effort? Or do I just talk and go back home and say, Bana, I've spoken to 1,000 people? Or do you come and say, beautiful majlis, what a beautiful story, Bana, I wish I was that man, na? And you go back and we don't apply. The problem is we need to understand. This is a wake-up call. If we do things that are contrary to what needs to be done, this characteristic will continue. If you keep giving khums and asking him, Aga Sistani, give us we don't trust your accounts, your department, show us your accounts. Then when Imam comes, we will keep questioning him. If now we don't give priority to religious institutions or religious programs or religious events or religion as opposed to the dunya, when Imam comes, we will do the same thing. We will give preference to the dunya, not to the Imam, to whose detriment? Not to his detriment, to our detriment. The problem is with us. And this is what we need to understand. That while we've been saying, Allahumma ajjil waliyakal faraj, we need to realize that there are major problems that we need to sort out. We've got a lot to do. It's not just Allahumma ajjil waliyakal faraj and go home and sleep. Because we've got tradition. Understand, oh my Shiites, if you are calling your Imam and he's not coming, there are at times the grace of the Imam and Allah on you. Because you are not prepared. Had he been made to reappear, annihilation and perdition awaited us. Achaban, these are riwayats I'm talking about. They say many times when Imam doesn't come, it's for you, for your benefit, because you're not ready. You're going to stand up against him. You means everybody, all of us. Me including, I'm talking about myself. You need to get up, wake up. But today is the Arba'in of Husseini. And this is the Fatima coming over here. Because this same Fatima's son who was killed, for whom she's crying, for avenging this loss of the son, her another son is going to come, Al-Qaim. What he's going to do in Medina is not very different differently related to Fatima. The troubles that she had to go, the persecution that she had to do, he has to sort that out in Medina before he embarks on the global pacification of the world. But in trying to do this, there are a lot of things that went wrong. From the time of the death of Hussein till the time the avenge and the revenge is completed, a lot of things have gone wrong. A lot of things. And specifically when you talk to Sajjad, he will keep saying, Asham, Asham, Asham. Probably he was talking about the Bazaar of Sham and the Darbar and the court of Yazid of Sham
and the prison of Sham. That's why he mentioned 3 times, Asham, Asham, Asham. See, nearing the time of Arba'in, Yazid says, okay, I'm leaving you, I'm releasing you, I'm liberating you, go. I'm sending you to Medina. He called Sajjad, Sajjad, come. I have made up my mind, I want to let you go. Because the revolution was in the rising in Sham. They say, any more time I keep them, my rule is going to go. Let them go back to Medina. He called Sajjad. Imam Sajjad, he says, I'm letting you go, go. He says, I will not take a decision. Who? Sajjad is saying, he's the Imam. He's saying, I will not take a decision. I need to consult my aunt. I need to consult Bibi Zainab. He comes to Zainab. He says, Bibi, auntie, Yazid is saying he wants to release us, to send us to Medina. What do you say? He says, release, yes. But there are 2 conditions. There are 2 conditions. We don't go to Medina directly. I want to go to Karbala. I have not gone to Karbala after my brother has passed. I need to go to Karbala. But before I go from Sham to Karbala, I need to cry over my brother in this city. In the city that I was a captive, I want freedom to recite majlis and know how for my brother. He says, Bibi, aunt, what do you want to do? He says, tell Yazid, we will only go with these 2 conditions. One, we don't go to Medina directly. We go to Karbala, then we go to Medina. But before we leave for Karbala, I need a house, I need a hall, I need a room. The room needs to be covered with black cloth. You think this is not a sentimental issue? This is what Zainab did when she was leaving, this black cloth that you see. This is a sunnat of Zainabiya. This was started by Zainab. She says, I want the entire house covered with black and I want to recite the Marsiya and Matam of my brother Hussein. Sajjad goes to Yazid, these are the conditions. He says, done, given. The entire room was given, covered in black curtains. At the same time, the ladies come, Sajjad comes, and a huge matam begins. The huge crying over Hussein begins. The huge crying over the atrocities committed in Karbala begins. When everything was settled, she says, I've got one more condition. All those things that were taken from us, I need them back. Because when they were on, you remember, Sham-e-Ghariba, before the tents were set on fire, it was those tents were plundered and looted. Everything that was there was looted. She says, I want all those things back. Yazid says, take those things, just get out of Sham. In that room, all the things that they were wrapped up and were brought. Zainab was given the first bundle, she opens it. As she opens it, you know what comes out? The chadars. You know the chadars that were the veils that was taken off on Sham-e-Ghariba? They were put into a bundle. She opens it and she sees all this. Suddenly she's reminded about Sham-e-Ghariba. She's reminded about Shimr. She's reminded about Kufa. How people would look at her and say, Hadihi Zainab bint Ali. Look at this lady, she's Zainab bint Ali. Her eyes begin to water, she begins to weep. She takes out one chadar, one veil. She looks at it, name of Fizza. Where is my Fizza? Where is my mother Fizza? Is it Fizza says, yes Shahzadi, yes Bibi, what is it? Is this Fizza? This is your chadar. Next chadar, Layla. Layla, where are you? This is your chadar. Next chadar, Kubra. Kubra, where are you? This is your chadar. Next chadar, Rabab, where are you? This is your chadar. Next chadar of, as the chadars keep coming out, one last chadar comes out, a very small chadar. Now she doesn't call anybody's name. She takes it in her hand and goes to the corner of the prison. Sajjad is saying, Bibi Zainab, where are you going? Whose chadar is this? Zainab says, this is my Sakina's chadar. I'm going to the grave of Sakina. She goes to the grave of Sakina, puts it on the grave. Sakina, remember Sham-e-Ghariba. You were crying out to me, oh my Pupi, give me the chadar. Your chadar has come, but your aunt is really seeking forgiveness, because while your chadar has come, your aunt will leave you. She is going to Medina, but my daughter, don't worry. This is my promise to you. I am going now from Sham to Medina, but very shortly I will come back to the same city to give you company. This is what happened. Zainab goes to Medina, then she comes to Sham. There in Sham she dies next to her daughter Sakina. Sakina in the Zindan of Sham. Zainab in Zainabiya, she fulfilled her promise. Sakina, I have come to remain with you up to the day of judgment. मगर मसला ज़्यादा मसला ये है कि जब
انسان کو رہائی جب ملتی ہے نا، رہائی جب ملتی ہے، حسین کی بہن کو اطلاع ملی، یزید نے کہا تمہیں رہائی ہے، خوشی تو ہے، کس بات کی خوشی؟ خوشی اس بات کی کہ آج زینب، آج ہی کی تاریخ میں زینب جو ہے وہ وارد ہو رہی ہے کربلا میں، زینب اپنے مقتولین کی زیارت کرنے جانے والی ہے، مگر اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ زینب کا کربلا میں وارد ہونا یعنی زینب کا حسین سے ملنا، ارے 40 حسینی ہے، 40 حسینی ہے، زینب حسین سے ملنے جا رہی 1 سال کے بعد، مگر پتا ہے خوشی تو ہے 1 سال کے بعد میرے بھائی سے ملاقات ہوگی، مگر غم اس بات کا ہے، پریشانی ہے، زینب پریشان ہے، پریشانی اس بات کی ہے، پریشانی اس بات کی کہ جب میں میرے بھیا سے ملنے جاؤں گی اور اگر میرا بھیا پوچھ لیا اے زینب میری امانت سکینہ کہاں ہے، تو زینب جواب کیا دے گی؟ ارے جواب دے سکے گی اے میرے بھیا تیری امانت میں زندان شام میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ زینب پریشان ہے۔ ایک مرتبہ زینب جو ہے وہ قافلہ نکلتا ہے، اب وہ قافلہ شام سے نکلتا ہے کربلا کی طرف، یہ آج ہی کے دن کربلا میں وارد ہونے کی تیاری میں ہے، مگر زینب کا قافلہ تیاری میں ہے وارد ہونے، اور وہاں جو ہے سب سے پہلا زائر قبر حسین کا جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ صحابہ بزرگوار رسول خدا، اتنے بوڑھے ہیں کہ چل نہیں پا رہے، اتنے بوڑھے ہیں کہ جو ہے آنکھوں کی روشنی جا چکی، نابینا ہے۔ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پر پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ سلام کرتے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور ایک مرتبہ حسین کی قبر پر گر پڑتے ہیں، خوب روتے ہیں، خوب روتے ہیں، اتنا رویا کہ آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، نیند میں حسین کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، آقا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے جابر کچھ بولو نہیں، بس یہاں سے فی الفور اٹھ کر چلے جاؤ اور اتنی دور میری قبر سے چلے جاؤ کہ تمہارے کانوں میں کوئی آواز نہ آئے۔ ارے جابر ہاتھوں کو جوڑتے، آقا کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کہتے نہیں نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، ارے میری بہن زینب آ رہی ہے، میری زینب کربلا میں وارد ہو رہی ہے، مجھے گوارا نہیں کہ زینب کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے، اتنی دور چلے جاؤ کہ زینب کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے۔ ایک مرتبہ جابر چلے جاتے ہیں اور زینب حسین کے پاس آتی ہے۔ ایک مرتبہ سب بیبیاں، ساری بیبیاں اپنے اپنے جو ہے شہیدوں پر گرا دیتی ہیں۔ لیلا نے قبر اکبر پر اپنے آپ کو گرایا، رباب نے قبر اصغر پر اپنے آپ کو گرایا، ارے قاسم کی قبر پر جو ہے فروا بیٹھی ہے۔ 2 ایسی قبریں ہیں کہ جس پر رونے والا کوئی نہیں رو رہا۔ کون ہے؟ اون محمد کی قبر، زینب اون محمد کی قبر پر نہیں ہے، کیونکہ زینب حسین کی قبر پر رو رہی ہے، زینب حسین کی قبر پر رو رہی ہے۔ ارے ایک ایسا ماتم برپا ہوا، روایت کے جملے 3 دنوں تک ماتم چلتا رہا کربلا میں۔ ارے حسین کا چہلم ہے نا آج، 3 دنوں تک ماتم چلتا رہا۔ ایک مرتبہ 3 دن ہو گئے، ایک مرتبہ زینب اور سجاد مشورہ کرتے ہیں اب ہمیں مدینے کی طرف نکلنا ہے، بس 2-3 منٹ کے جو ہے مسائل، اب ہمیں مدینے کی طرف نکلنا ہے، سب تیاریاں شروع کرو۔ سب بیبیوں کو، سب بچوں کو جو ہے وہ ناکے پر بیٹھایا گیا۔ اب زینب جو ہے شمار کرنا شروع کیا، دیکھا ارے ایک بیوی نہیں ہے، ایک بیوی نظر نہیں آ رہی، ایک بیوی غائب ہے۔ کون غائب ہے؟ ارے رباب غائب ہے، ارے اصغر کی ماں غائب ہے، سکینہ کی ماں غائب ہے۔ آپ کو پتا ہے نا رباب جو ہے اصغر کی بھی ماں ہے، سکینہ کی بھی ماں ہے، ارے رباب نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ جو ہے شہزادی جو ہے وہ گھومنے نکلتی ہے، ڈھونڈنے نکلتی ہے، کیا دیکھا؟ ارے جو ہے وہ رباب کو دیکھا حسین کی قبروں پر لپٹی ہوئی، محو گریہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب جاتی ہے، بھابھی کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی ہے، اے بھابھی مدینے نہیں چلنا، اے بھابھی مدینے نہیں چلنا۔
ایک مرتبہ شہزادی کی طرف دیکھتی ہے رباب، ہاتھوں کو جوڑتی ہے، کہتی ہے شہزادی آپ ہمیں کہتی ہے مدینے چلنے، مدینے جا کر میں کیا کروں گی؟ مدینے جا کر میں کیا کروں گی؟ کہتے مدینے میں خاندان ہے ہمارا۔ تو رباب کہتی ہے شہزادی آپ کے شوہر جو ہے جناب عبداللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیے گا، جناب عبداللہ آپ کا انتظار کریں گے۔ یہاں جو ہے ام کلثوم جائیں گی تو محمد حنفیہ ہے، جو ہے جب لیلا جائے گی تو سغرا ہے۔ ارے مگر میں جاؤں کس کے لیے؟ ارے میری سکینہ زندان شام میں سو رہی ہے، ارے میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، اور اس کے پہلو میں میرا سرتاج حسین سو رہا ہے۔ اے شہزادی میری تو مانگ بھی گئی، میری تو کوک بھی اجڑی، میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا شہزادی رباب تمہیں آنا ہی ہوگا۔ بس ایک مرتبہ زینب کا تیور دیکھے رباب اٹھتی ہے، مگر ایک مرتبہ چلنے سے پہلے قبر کی طرف اشارہ کرتی ہے، اے میرے شہنشاہ، اے میرے آقا حسین، رباب کا وعدہ ہے یہاں آپ کو اکیلے چھوڑ کر جا تو رہی ہے شہزادی کی شان میں اور ان کی عظمت میں، مگر رباب کا وعدہ ہے زندگی بھر کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی، یہ رباب کا وعدہ۔ ایک مرتبہ کاروان پہنچا مدینے پہنچ گیا، 1 سال گزر گیا، رباب کبھی دن کی روشنی میں سائے میں نہ بیٹھی تھی، تڑپتی دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی۔ 1 سال گزر گئے، ٹھنڈا پانی نہ پیا۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا باہر صحن میں، ارے رباب بیٹھی ہے، ارے دھوپ جلتی ہوئی دھوپ کے زیر رباب بیٹھی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے پر جھریاں آ چکی ہے، کمر جھک چکی ہے، ایسا لگ رہا ہے روح نکل جانے والی ہے۔ ایک مرتبہ سجاد کو بلایا، بیٹے سجاد اپنی اماں سے کہو امامت کا تقاضا کرو، اماں کو گھر میں بلا لو۔ سجاد جاتے ہیں، مگر ایک بات سن لیجئے، جب سے مدینے سے، جب سے شام سے نکلی ہے نا رباب کے پاس ایک چھوٹی سی گٹری ہے، ایک چھوٹی سی گٹری ہے جس میں کچھ چھپائے ہوئے ہے، باندھے ہوئے ہے، کسی کو بتاتی نہیں ہے، کسی کو دکھاتی نہیں ہے، بس اپنے پاس دن رات سوتے جاگتے وہ گٹری کو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اب زینب نے دیکھا اور رباب باہر بیٹھی ہے، سجاد سے کہا تم امام وقت ہو، اپنی ماں سے کہو امامت کا تقاضا دکھاؤ، کہو ان کو اندر چلے آئے۔ ایک مرتبہ سجاد جاتے ہیں، کہتے اماں اندر آنا ہوگا، اماں اندر آنا ہوگا۔ ایک مرتبہ رباب کہتی ہے سجاد تم جانتے ہو میں نے حسین سے قسم کھائی ہوں کہ دن کے وقت سائے میں نہ بیٹھوں گی، 1 سال گزر چکا میں سائے میں نہ بیٹھی۔ ایک مرتبہ سجاد کے تیور بدلے، کہتے اماں امام کی حیثیت سے میں کہتا ہوں اندر چلی آؤ۔ اب جو ہے رباب نے امامت کے تیور دیکھے، ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، اے پروردگارا ایک امام کو وعدہ کر آئی تھی کہ سائے میں نہ جاؤں گی، دوسرا امام حکم فرما رہا سائے میں چلی آؤ، اے پروردگار میری لاج رکھ لے۔ یہ کہنا تھا، آنکھیں پلٹی، روح پرواز ہو گئی، رباب زمین پر آئی، ہاتھ سے گٹھری گری، سجاد جھکتے ہیں، گٹھری کو اٹھایا، اب جب کھولا تو کیا دیکھا، ارے سکینہ کی بالیاں، اصغر کے جھولے کی جلی لکڑیاں۔ ارے ایک مرتبہ سجاد کربلا کا رخ کرتے ہیں، اے بابا اماں چلی گئی، سکینہ کا غم، اصغر کا صدمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ألا بلعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسن. Ya Hussein. Ya Hussein.
حسین یا 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 حسین سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیا سادات کربلا سادات کربلا ہر بی بی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے فغا سادات کربلا سادات کربلا کچھ بیبیاں یہاں ہے کچھ بیبیاں وہاں کرتی ہوئی فغا کرتی ہوئی فغا بچھڑی ہوئی جو مقتل سرور میں جا بجا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیا سادات کربلا سادات کربلا ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشم تر کہتی بچشم تر عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیا سادات کربلا سادات کربلا گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں چل بسی تربت وہی بنی تربت وہی بنی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیا سادات کربلا سادات کربلا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرے در پر ہے استغاثہ ہے تیرے در پر یہ استغاثہ ہے تیرا مکروز آسماں والے تیرا مکروز آسماں والے تیرا مکروز ہر سکندر ہے زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور اما دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھے
جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرا دربار وہ سخی در ہے ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیرے مقروض آسماں والے تیرا مقروض ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرے بچوں سے جس کو پیار نہیں وہ تیرے غم کا طلبگار نہیں خیل سمجھے نہ وہ تیرے غم کو یہ عبادت ہے کاروبار نہیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا وقت آخر ہے بس میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ 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 زہرا سادات کے سروں پر ہے درد و غم کے سائے عباس نہیں آئے سادات کے سروں پر ہے درد و غم کے سائے عباس نہیں آئے سادات کے سروں پر ہے درد و غم کے سائے عباس نہیں آئے سادات کے سروں پر ہے درد و غم کے سائے عباس نہیں آئے
آواز کس کو دے اب زینب کسے بلائے عباس نہیں آئے سادات کے سروں پر ہے درد و غم کے سائے عباس نہیں آئے سادات کے سروں پر ہے درد و غم کے سائے عباس نہیں آئے بہد حسین ٹوٹی یہ بھی بڑی قیامت بہد حسین ٹوٹی یہ بھی بڑی قیامت آئی تھی یہ مصیبت معصوم نے تماچے شمرے لئی کے کھائے عباس نہیں آئے سادات کے سروں پر ہے درد و غم کے سائے عباس نہیں آئے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں سجاد کا کلیجہ صد پاش ہو رہا ہے ایک ایک زخم ان کا اس غم میں رو رہا ہے زینب کا نام لے کر زینب کا نام لے کر آدھا بلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں سا نیزے پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں سا آنکھیں
ہے بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. عباس کا یہ سر ہے, عباس کا یہ سر ہے, تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی, تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی, پیڑوں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے. اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے. لے کر دعائیں ہم سے, لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے, ہے ہاتھ رسیوں میں ماں کے سے جکڑے. بچے جو گر رہے ہیں, بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. سورۃ الفاتحہ. بر محمد و آل Muhammad salawat. Niyaz for seniors will be served at the backside inside here. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحظي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي الأسكري. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الأسر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.